الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد احترام علماء کرام، محترم بزرگوں، بھائیوں، دانشوروں، ڈاکٹروں، وکیلوں، سیاستدانوں، پردہ نشین اسلامی ماں و بہنوں، عزیز طلباء اور طالبات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں ایک علمی مرکز کے سائے میں علم کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. دوستو، علم وہ مینارہ نور ہے جس سے تاریکیاں کافور ہو جاتی ہیں، جس سے اندھیرے بھاگنے لگتے ہیں اور ظلمات رخت سفر باندھنے لگتے ہیں. علم وہ روشنی ہے، طلعت و زیبائی کا ایسا پیکر ہے کہ کوئی دھند اس کی شعاعوں کو گہنا نہیں سکتی اور کوئی غروب کی سیاہی اس سے آنکھیں ملا نہیں سکتی. علم روشنی ہے، علم نور ہے، علم رفعت ہے، علم عظمت ہے، علم عزت ہے، علم شجاعت ہے، علم جرت ہے، علم ہمت ہے، علم حوصلہ ہے. علم وہ روشنی ہے جو گمراہ قافلوں کو منزلوں کا پتہ دیتی ہے. علم وہ روشنی ہے جو انسان کو صراط مستقیم پہ گامزن کرتی ہے. علم وہ روشنی ہے جو بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھاتی ہے. علم گمراہ قافلوں کو منزلوں کا راستہ اور پتہ دیتا ہے. اور فرمائیے کہ 6 صدی عیسوی میں جب ساری انسانیت راستے سے بھٹک چکی تھی، انسانیت کو اپنی منزل کا پتہ نہیں تھا، گھٹاٹوں، اندھیروں اور تاریکیوں میں گھر چکی تھی، اس سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا مقصد ہے، ہماری منزل کیا ہے. وہ اندھیروں میں گھری ہوئی تھی اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئی تھی. جہالت کے اندھیرے نے انسانیت کو
مہلک بیماریوں کا شکار بنا دیا تھا۔ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہ تھی جو انسانوں میں نہیں پائی جاتی تھی۔ اپنی اصل منزل کو بھلا دیا، اپنے خالق کو بھلا دیا، اپنے مالک کو بھلا دیا، اپنے سے کم ترین اور ذلیل ترین چیزوں کو اپنا مالک سمجھنے لگا، ان سے امیدیں وابستہ کرنے لگا اور ان سے ڈرنے لگا، یہاں تک کہ درختوں، پتھروں اور کیڑوں اور مکوڑوں سے متاثر ہونے لگا۔ یہ اپنی حیثیت بھول گیا، یہ احساس کمتری میں مبتلا ہو گیا، اور تقریباً 600 سال ہونے والے ہیں کہ کوئی دھرتی پہ نبی، پیغمبر، میسنجر نہیں آیا۔ انسانیت کا عجیب حال تھا۔ ان حالات میں بچیوں تم سن لینا، ان حالات میں 35 سال کا نوجوان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے ہیں اور اپنے مالک حقیقی کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں الہ العالمین ساری انسانیت بیمار ہے، کیا برائی تھی جو نہ پائی جاتی ہو؟ شراب کی مستی نے ان کی عقلیں چھین رکھی تھی اور وہ اتنے قاتل اور بھیڑیے بن چکے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے۔ یہ حال تھا انسانیت کا، اور دعا کر رہے ہیں غار حرا میں جا کر، الہ العالمین ساری انسانیت بیمار ہے، میں بیمار انسانیت کے لیے تجھ سے دوا مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں اور دعا میں دوا مانگتا ہوں، ایک ایسی دوا دے کہ یہ ساری انسانیت صحت یاب ہو جائے اور اس سے شفا مل جائے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے، بیماریاں تو بہت ساری تھی اور ساری مہلک بیماریاں تھی، انسانیت ختم ہو چکی تھی، بلکہ انسانیت کے لیے داغدار دھبا بن گیا تھا، اور مانگنے والا مانگ رہا ہے کوئی ایسی دوا دیجئے کہ ایک دوا پلانے سے ساری انسانیت صحت یاب ہو جائے۔ رب العزت نے پھر کون سی دوا دی، پھر کون سا نسخہ دیا، وہ کون سا اکسیر تھا؟ نوہر کے گوہر ذرا جوہر ادھر بھی کر غور، کہ آپ علمی مرکز میں بیٹھے ہیں، آپ سب قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے راجستھان میں ایک ایسا مشعل جلایا ہے، انشاءاللہ اس کی روشنی بہت دور تک جانی ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت دور تک جانی ہے۔ آپ کو سارے راجستھان کے لیے رول ماڈل بننا ہے اور آئیڈیل بننا ہے کہ ادارے کس ترتیب پہ ہونے چاہیے، تو لوگوں کی زبانوں سے آواز آئے گی کہ نوہر کی ترتیب پر اداروں کی ترتیب ہونی چاہیے۔ بہت جلد راجستھان آپ سے روشنی لینے یہاں پہنچے گی۔ آپ نے جو کام یہاں کر دکھایا ہے، آپ قابل مبارکباد ہیں، آپ جو ہے داد تحسین کے قابل ہیں، لیکن جو ہے اس کی طرف بعد میں آپ سنائی جائے گی، لیکن میں جو آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں اس سے بھی سماعت فرما لیجئے کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار انسانیت کے لیے دوا مانگی تو رب العزت نے کون سا نسخہ دیا، وہ کون سی اکسیر تھی، وہ کون سے پولیو کی بوندیں تھی جس کے چند قطروں سے انسانیت صحت یاب ہو گئی اور بے ہوش انسانیت ہوش میں آ گئی۔ اگر وہ آپ اگر پڑھیں نا، قرآن کھولیں نا، تو وہ اکسیر، وہ دوا، وہ پولیو کی بوندیں تھی، اقرا بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے، یعنی علم اور تعلیم وہ اکسیر ہے جو ساری بیماریوں کا علاج ہے، ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ تو قرآن نے یہی پہلا حکم دیا کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اس سے موڑ۔ ایسے نہیں مانتا عرب معاشرہ
انسانیت نہیں مانتا کوئی حکم. نماز کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ یہ نماز کا حکم نہیں مانتے. شراب کو اس لیے منع نہیں کیا کہ یہ پہلے شراب کو نہیں چھوڑتے. یہ زکوٰۃ کا حکم نہیں مانتے. شاعر کہتا ہے تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اس سے موڑ. تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب. تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب. سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر. یہ تعلیم میں تاثیر ہے کہ مختلف معاشرے میں پھیلی ہوئی بیماریوں کو ختم کرنا ہے. باتیں ہم بھی کرتے ہیں آج اور سنگٹھن بھی بہت بناتے ہیں آئے دن. مسلم سماج سدھار، مسلم سماج سدھار. ایک دو جلسے کرتے ہیں اور پھر ہوا نکل جاتی ہے. لیکن اگر سماج سدھار کرنا ہے تو نوحر کے گوہر تسخیر کائنات کو مقدم رکھنا ہوگا. ہم تو اپنے نام کے لیے جمع ہوتے ہیں، یہاں نام کسی کا باقی نہیں رہے گا. یہاں جو کام کرے گا اس کا نام اور کام دونوں باقی رہیں گے. اس لیے جو ہے تسخیر کائنات کے کاموں میں پہلا کام جو مسلمانوں کو ہم سب کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ تعلیم پہ زور دیں، ایجوکیشن پہ زور دیں. قرآن کریم کا یہ پہلا حکم تھا. حالانکہ رب العالمین نے دیکھا لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، درختوں کے آگے جھک رہے تھے، سورج کو دیوتا مانتے تھے. کوئی کہتا تھا ہم چندر بنسی ہیں. مصر کے فرعون کہتے تھے سورج کے اوتار ہیں. اور ایرانی کہتے تھے ہمارے بادشاہ میں خدائی خون گردش کرتا ہے. مصر کے فرعون کہتے تھے ہم سورج کے اوتار ہیں. اور چین والے تو ہمیشہ اس طرح رہتے ہیں. کسی نے واٹس ایپ پہ لکھا کہ پیٹرول سستا اس دن ہوگا جس دن چائنا نکالے گی. یہ وہی ایکسٹرا چل رہے تھے. کہہ رہے تھے آسمان فادر ہے، دھرتی مادر ہے. فادر اور مادر کے بیچ میں جو بیبی پیدا ہوا ہے وہ چین کا بادشاہ ہے. ان حالات میں ضرورت تھی توحید کی. پہلا حکم آتا توحید کا. ظلم بھی بہت تھا. پہلا حکم آتا عدل و انصاف کا. لیکن حکم دیکھیے کہ اقرا بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے. اگر معاشرے کا سدھار چاہتا ہے، اگر سماج کا سدھار چاہتا ہے، اگر انسانیت کو سنوارنا ہے، انسانیت کو تقویت دینی ہے، معاشرے کو مضبوط کرنا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ہندوستان مضبوط ہو؟ اگر آپ چاہتے ہیں ہندوستان مضبوط ہو، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ مضبوط ہو، آپ چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی مضبوط ہو، آپ چاہتے ہو کہ ہمارا سماج مضبوط ہو، آپ چاہتے ہیں کہ مسلم قوم مضبوط ہو، اگر مضبوطی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے علم حاصل کرنا ہوگا. اپنے بچوں اور بچیوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرنا ہوگا. یہ قرآن کی ترتیب ہے. پڑھ اپنے رب کے نام سے، پڑھ اپنے رب کے نام سے. اور اسلام نے تعلیم میں کوئی تقسیم بھی نہیں کی. یہاں پہ کیا پڑھ یہ نہیں بتایا گیا. پڑھ اپنے رب کے نام سے. کیا پڑھے؟ بعض مفسرین نے عجیب نکتہ لکھا ہے کہ آگے جواب آ رہا ہے الذی خلق، جو اس نے پیدا کیا ہے وہ سب پڑھ. کسی ایک سبجیکٹ کی بات نہیں کرتا اسلام. اور اسلام کسی زبان سے نفرت نہیں کرتا، کسی عصری علم سے نفرت نہیں کرتا. جو وقت کا تقاضا ہوتا تھا نا اسی کے مطابق اللہ پیغمبر اور میسنجر بھیجتے تھے. میں ایک مثال دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا تو دنیا میں جادو کا زور تھا. لیکن اللہ نے جب اپنے کلیم کو بھیجا دنیا میں جادو چل رہا تھا، ٹونے چل رہے تھے، ٹوٹکے چل رہے تھے. مول صاحب اے پریشانی صاحب تھارے بھی ہے نا پتہ بھابی کرا دیو، مالے بھینس کے تھنا میں خون آ گیو، مارے باڑے میں تعبیز لا دیو. ارے یہ زور تھا دنیا میں جادوگری کا، سحر کا، ٹونے کا. اب اللہ نے اپنا پیغمبر بھیجا تو پیغمبر نے وقت کے چیلنجوں کے حساب سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو معجزات دیے. موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا.
کہ وہ جادو پہ فخر کرتے ہیں تو اپنا عصا دکھائیں اور ان کے جادو کو پھیل کر ان کے جادو کا مقابلہ کر. یہ اگر جو ہے اپنی جادوگری سے چمکداری دکھاتے ہیں تو میں آپ کو ید بیضا دیتا ہوں, بغل میں ڈال کر نکال دینا, ان کی ساری چمکداریاں پھیل ہو جائیں گی, اور عصا ڈال دینا, ان کے جادو سے بنائے ہوئے سانپ آپ کا یہ عصا اژدہا بن کر سب کو نگل لے گا. یعنی اللہ جب وقت کے پیغمبر کو بھیجتا ہے تو سامنے جو وقت کے چیلنج ہوتے ہیں اس کو بھی سامنے رکھ کر بھیجتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس وقت اللہ نے بھیجا اس وقت دنیا فخر کرتی تھی طب پر, ڈاکٹری پر, علاج پر, معالجے پر. کوئی کہتا تھا میں نے ایسے مریض کا علاج کر دیا, کوئی کہتا تھا ہمارے یہاں ایسا ڈاکٹر رہتا ہے, کوئی کہتا ہے ہمارے یہاں ایسا طبیب رہتا ہے. اللہ لیکن ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر کچھ بیماریوں کا علاج نہیں ڈھونڈ سکے. آج بھی اگر کوئی ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہو جائے ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں تھا. اگر کوہر کا کوئی مریض ہو جاتا ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں تھا. اگر کوئی مر جائے تو کسی کے پاس میں علاج نہیں ہے. ملکہ وکٹوریہ نے کہا تھا اپنے ڈاکٹروں سے, اے ڈاکٹروں میری جان بچا لو تو ایک ایک سیکنڈ کے بدلے میں تمہیں 1000 پاؤنڈ دوں گی. تو ڈاکٹروں نے ہاتھ جوڑ دیے کہ ملکہ وکٹوریہ صاحبہ ہم تیری خدمت تو کر سکتے ہیں لیکن ہم تجھے موت سے نہیں بچا سکتے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈاکٹر جو فخر کر رہے تھے اپنے طب پر, اپنے فن پر, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا, دم دے کر بھیجا. دم قوم بِإِذْنِ اللہ کہتے مردے کھڑے ہو جاتے قبر سے, کوہر کے مریض پہ ہاتھ پھیرتے وہ صحت یاب ہو جاتا, اور اگر مادر ذات نابینے کی آنکھوں پہ انگلیاں گھماتے تو وہ مادر ذات نابینا پینا بن جاتا. یہ چیلنج کا مقابلہ تھا کہ نہیں؟ دنیا میں ایک چیلنج تھا تو اللہ نے بھی اپنے پیغمبر کو چیلنج کے ساتھ بھیجا, جاؤ دنیا کے چیلنجوں کا مقابلہ کرو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا خاص کر دنیا یہود اور دنیا عرب یہ اپنے علم پہ فخر کرتی تھی, ایجوکیشن پہ فخر کرتی تھی, اپنی شاعری پہ فخر کرتی تھی, اپنی خطابت پہ, اپنی تقریروں پہ فخر کرتے تھے, اپنی فصاحت پہ, اپنی بلاغت پہ چیلنج کرتے تھے. انہوں نے جو ہے 7 شاعری ایسی خانہ کعبہ پہ لٹکا دی اور چیلنج کر دیا کہ ہمارے علوم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, فصاحت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, ہمارے ادب کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ان سارے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے جب اپنے محبوب کو بھیجا تو قرآن حکیم جس سے نور کہا گیا اس کتاب کو ایک جو علم کا جو پیکر ہے, سرمایہ ہے, منبع ہے, محور ہے, مرکز ہے, سراپا ہے, جو ساری کتابوں کی سردار ہے, جو جامع قرآن ہے, جو جامع الکتاب ہے, جو سارے علوم کو اپنے اندر جمع رکھتی ہے, ایسی کتاب کو بھیجا اور فرمایا اس قرآن کریم کی چھوٹی سی سورت نکال کر سورہ کوثر کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دو اور دنیا کو چیلنج کرو کہ قرآن کے علوم کا مقابلہ کر کے دکھاؤ ہم ایک ایک ون کے اندر کتنے دریا بہا دیتے ہیں. انا آتینا کل کوثر, میرے محبوب ہم نے حوض کوثر آپ کو دیا. انا آتینا کل کوثر, میرے محبوب ہم نے جنت کی نہر کوثر آپ کے نام کر دی. انا آتینا کل کوثر, میرے محبوب ہم نے خیر کثیر آپ کو عطا کر دیا. انا آتینا کل کوثر, میرے محبوب ہم نے علم کثیر آپ کو عطا کر دیا. سارے علوم کا چیلنج بن کر آئے ہیں. تو اسلام عصری علوم کا مخالف نہیں ہے, عصری علوم کا مخالف نہیں ہے. وقت شاید زیادہ نہ ہو, بات یاد آئی ہے تو بتا دو لاہور والوں, اور کمیٹی والے یہاں آس پاس میں ہیں تو وہ بھی گرہ باندھ لیں. عصری علوم کی طرف ایک رجحان بنا ہے تو بہت اچھی چیز ہے, اور ہمارے پیچھے رہنے کا کارن, بیک ورڈ رہنے کا کارن
علم سے پیچھے ہیں، تسخیری کائنات کے علوم ہم نے چھوڑ دیے، الحمدللہ تھوڑے سے جاگے ہیں اور عشری علوم کی طرف آ رہے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ عشری علوم میں جب آپ گھس جاؤ تو اپنے مالک اور خالق کو مت بھول جانا، اسلامی شرعیہ علوم شرعیہ سے اپنا دامن مت چھال لینا، ورنہ دنیا کی تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ مصر کا بہت بڑا مدرسہ جس کو دنیا دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے کے بعد وہاں جاتی تھی اور آج بھی دنیا جا رہی ہے، لیکن بعض لوگوں نے عشری علوم کے اتنے نعرے لگائے کہ جو وہ شرعی علوم تھے وہ کونے میں چلے گئے۔ ہم یہ غلطی نہیں کریں گے، ہم سارے علوم لیں گے۔ آپ یہ تصور بٹھاؤ، کالج نہیں بن رہا، اسلامی یونیورسٹی بن رہی ہے، پھر یہاں سارے علوم بھی پڑھائیں گے، یہاں ڈاکٹری بھی پڑھائیں گے، انجینئرنگ بھی پڑھائیں گے، سائنس بھی پڑھائیں گے، سارے سبجیکٹ لیں گے، لیکن سارے علوم شریعہ کے تابع ہوں گے۔ یہ اسلام کی ترتیب ہے کہ آپ علوم حاصل کرو، اور نبی نے فرمایا ساری زبانیں اللہ کی مخلوق ہیں، اس لیے پھر جو ہے صحابہ نے اس کو عملی زندگی میں لے آئے، جو ہے باقی زبانوں کو بھی سیکھا، لیکن اسلام کی تربیت کو نہیں چھوڑا۔ یہ آپ غلطی نہ کریں، نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری تو ابھی شروعات ہے، لیکن ایک خدشہ ہے جو ہمارے اکابرین کو بھی ہے، ہمارے علماء کو بھی ہے، ہمارے مولانا جن کی کاوشوں زمانے کی زبانوں پہ جن کی محنتوں کے چرچے ہیں، جنہوں نے دنیاوی اور دینی، میں کہا کرتا ہوں دینی اور دنیاوی تعلیم کے سنگم کو منظم کرنے میں مشہور حضرت مولانا عبدالشکور 2 دن پہلے یہ خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ مسلمانوں میں فضا بنی ہے، اچھی چیز ہے، بننی چاہیے، لیکن مجھے خدشہ ہے آگے چل کر 50 سال بعد 70 سال بعد کہیں مسلمان اتنے نئے عشری علوم میں گھس جائیں کہ قرآن کو ہی چھوڑ دیں، حدیث کو ہی چھوڑ دیں، نماز کو ہی چھوڑ دیں۔ اس لیے انشاءاللہ ہم یہ غلطی نہیں کریں گے۔ میری بچیوں، آپ قرآن کریم کی طالبات ہو، آپ کے علم میں ہوگا عشری علوم عنکبوت کے پاس بھی تھا۔ عنکبوت وہ مکڑی، سورہ قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس کا نام سورہ عنکبوت ہے، اس کا علم تھا، تو خدا نے اپنے کلام میں جگہ دی اس مکڑی کو۔ اس کے پاس میں عشری علم تھا، اس کے پاس میں کیا علم تھا آپ بھی جانتے ہیں مکڑی کو، وہ جالا بڑا خوبصورت بناتی ہے۔ مکڑی اس طرف والی بچیاں ہیں، یہ بات سن لیں، دیکھو لوگ آتے جاتے رہیں گے، آپ کو یہ بات سننی ہے۔ عنکبوت جو مکڑی تھی اس کے پاس عشری علم تھا، اور کیا تھا؟ وہ خوبصورت جالا بناتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں اس کی جو مثال دی گئی وہ برائی کے طور پہ دی گئی ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پوج رہے ہیں تو ان کے عقیدے کی قوت کا یہی عالم ہے، جیسے مکڑی کا گھر کمزور ہوتا ہے ایسے ہی ان کے عقیدے کی بنیادیں بھی بڑی کمزور ہیں۔ لیکن اس کے پاس علم تھا، اس کو جگہ مل گئی قرآن کے صفوں میں، لیکن مثال دی گئی برائی کی، اور اس کے پاس عشری علم تو ہے۔ نوجوانوں، عشری علم ہے مکڑی کے پاس، کیا علم ہے پتہ ہے؟ اتنا جالا خطرناک بناتی ہے، لیکن پھر عمل دیکھیے، جب وہ حاملہ ہوتی ہے اور ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو اپنے شوہر کو اندر بلاتی ہے اور پھر جال تان کے گیٹ بھی بند کر دیتی ہے۔ شوہر جب سو جاتے ہیں تو نیند کی حالت میں مکڑی اپنے شوہر پہ حملہ کرتی ہے، شوہر کو مار دیتی ہے اور شوہر کو مار کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ جب اور پھر جو ہے وہ
بیٹھ جاتی ہے اور ولادت کا وقت آتا ہے، بچوں کو جنمتی ہے، لیکن جب بچے اس کے بڑے ہوتے ہیں اور جب وہ چلنے کے قابل ہوتے ہیں تو مکڑی کے بچے اپنی ماں کو مار کر گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ عصری علوم تو ان کے پاس ہے لیکن دینی تربیت کے تابع نہیں، تو رزلٹ دیکھ لیا آپ نے کہ بیوی نے شوہر کو مار کے بھگا دیا، بچوں نے ماں کو مار کے گھر سے باہر پھینک دیا۔ اس لیے عصری علوم اگر اسلامی تربیت نہیں ہوگی تو پھر یہی رزلٹ نکلتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ مالی چھوری پر جاٹا کے ساگے بھاگی، کیوں؟ اس لیے کہ دینی تربیت نہیں تھی، شرعی علوم کے نیچے تو نے علم نہیں پڑھایا۔ یہ مکڑی کی مثال سے سمجھ لو۔ تو میری بچیوں، تمہیں تو چونٹی کی مثال کو سامنے رکھنا چاہیے۔ عصری علوم تو چونٹی کے پاس بھی ہے، وہ سائنسدان ہے، چونٹی سائنسدان، لیکن اس کے پاس میں تربیت بھی ہے۔ تو عصری علوم منع نہیں، اسلام منع نہیں کرتا، اسلام کسی بھی زبان کو سیکھنے سے منع نہیں کرتا۔ فرمایا اور زید بن حارثہ دشمن کی زبان سیکھو تاکہ ہم خطوں کا جواب دے سکیں۔ تو چونٹی کے پاس بھی عصری علوم ہے، اتنی بڑی سائنسدان ہے کہ وہ گیہوں کا دانہ، جب آپ نے دیکھا ہوگا دو مخلوق اسٹاک کرتی ہے، ایک انسان ایک چونٹی۔ چونٹی کیا کرتی ہے؟ سردیوں میں دانے اٹھا کے گھر میں لاتی ہے تاکہ سردیوں میں باہر نہ نکلنا پڑے، لیکن جب وہ دانہ گیہوں کا لاتی ہے تو دو ٹکڑے کر کے رکھتی ہے، اور جب دھنیے کا دانہ لاتی ہے تو 4 ٹکڑے کر کے لاتی ہے۔ اس کے پاس یہ علم ہے کہ دھنیا اگر 2 ٹکڑا کرنے کے بعد گھر میں رکھا گیا پھر بھی بدبخت اگ جائے گا۔ اس لیے یہ سائنسدان تو ہے، لیکن اس کے اخلاق دیکھے آپ نے، چونٹی کے اخلاق دیکھے کہ جب اس کو کوئی ذرہ ملتا ہے، جب اس کو کوئی دانہ ملتا ہے تو وہ اس کو اپنے گھر لاتی ہے، اور فیملی سسٹم اس کا دیکھیے کہ سب کو بلا کر ایک ساتھ اپنے گھر میں وہ جو ہے تناول فرماتی ہے دانہ۔ تو بچیوں، آپ نے چونٹی والی مثال لینی ہے، بلکہ چونٹی سے بھی آگے شہد کی مکھی جو اپنا بھی فائدہ کرتی ہے اور ساری دنیا کا منہ میٹھا کرتی ہے۔ شہد کی مکھی جو ہے وہ اپنا فائدہ بھی دیکھتی ہے اور ساری دنیا کا منہ میٹھا کر رہی نہیں کر رہی؟ شہد کی مکھی میٹھا کر رہی ہے، شہد بڑی محنت سے بناتی ہے، وہ ڈاکٹر طبیبہ ہے کہ نہیں؟ شہد کی مکھی کتنی بڑی طبیبہ ہے، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ موت کے سوا ہر بیماری کا علاج شہد میں ہے۔ تو یہ شہد کو بنانے والی بڑی ڈاکٹر ہے، لیکن اس کے علوم تربیت کے ساتھ ہیں، تو پھر جو ہے یہ سب کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو ہم بھی فائدہ پہنچانے والے بنیں، اور بلکہ میں اور کہوں گا میری بچیوں، یہ تو جانوروں کی مثالیں تھی، آپ کو تو امی عائشہ کا کردار دیکھیں کہ مدینے میں ایسا کوئی ڈاکٹر نہیں آیا، اور 45 سال جنہوں نے پردے کے پیچھے بیٹھ کر ہزاروں مردوں کو پڑھایا۔ یعنی اسلام نہ بچی کو ڈاکٹر بننے سے منع کرتا ہے، نہ ٹیچر بننے سے منع کرتا ہے، بلکہ عزت کے لیے صرف چادر سر پہ ضرور دیتا ہے۔ تو آپ کے سامنے میری بچیوں حضرت رفیدہ کا کردار بھی ہے کہ وہ کس طرح کی ڈاکٹر اور نرس تھی۔ مشرق وسطیٰ کی سب سے پہلی نرس ہے اور اسلام کی سب سے پہلی ڈاکٹر اور نرس ہے۔ اس نے اپنے جو ہے بدر کے غیر مسلم مریضوں کا جب علاج کیا تو ان سے بھی پیسے نہیں لیے۔ آج بھی ہالینڈ ان کو یاد کرتا ہے، آج بھی کینیڈا ان کو یاد کرتا ہے، آج بھی آئرلینڈ رفیدہ کو یاد کرتا ہے، آج بھی برطانیہ حضرت رفیدہ کو یاد کرتا ہے، آج بھی کراچی آغا خان یونیورسٹی میں شعبہ ہے حضرت رفیدہ، آج بھی دہلی میں ہمدرد دواخانے کا شعبہ ہے حضرت رفیدہ، بلکہ بحرین کی یونیورسٹی میں جب کسی بچے کو تمغہ دیا جاتا ہے اور ٹرافی دی جاتی ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے حضرت رفیدہ اسلمیہ انصاریہ۔ اس کردار کو آپ سامنے رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔